اللہ پر توکل کی داستانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ وہ ان کی بڑھاپے کی اولاد تھے اور دعاؤں میں مانگے گئے تھے۔ کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بوس و کنار بھی کر لیتے، لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو پیارے بیٹے کے ساتھ ایک بیاباں میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے بیوی بچے کو بٹھایا اور خود آبدیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بیوی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی تھیں اور کہتی تھیں، ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیاباں میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی ہاجرہ صاحبہ نے کہا، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت سے شام کا راستہ اختیار کیا، اور جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے، وہاں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے ان کے ایمان اور رزق کے لیے دعا کی، اور ان کا یہ توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سب دعائیں قبول فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر ایسا توکل کیا اور ان کی زوجہ نے بھی اللہ پر بھروسہ رکھا، جس کے طفیل ایک پورا شہر وہاں آباد ہو گیا اور اہل مکہ پر ہر طرح کی نعمتیں برس پڑیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ موضوع ہے اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین کا۔ اللہ پر بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں خوشی، سکون اور اطمینان لا سکتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں مشکلات اور مصائب کو برداشت کرنے کی طاقت دے سکتی ہے۔ لیکن اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین کیا ہے؟ یہ کیسے کریں اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ جب اللہ کے انبیاء پریشانی میں پڑے تو انہوں نے کیسے اللہ پر بھروسہ رکھا؟ پھر اللہ نے ان کی کیسے مدد کی؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کیسے اللہ پر بھروسہ رکھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے اللہ پر کیسے اعتماد کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ پر کیسے بھروسہ رکھا؟ اسی طرح آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انبیاء کرام، اولیاء کرام اور صحابہ کرام کے بہت سے واقعات بتائیں گے کہ انہوں نے اللہ پر کیسے بھروسہ رکھا اور اللہ نے ان کی کیسے مدد کی۔ ناظرین، توکل دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کسی کام یا معاملے کو کسی کے سپرد کرنے کے ہیں یا کسی پر مکمل اعتماد کرنے کے ہیں۔ اس لیے عربی میں وکیل اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے کام کی نگرانی کرے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ اللہ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ پر توکل کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 7 مرتبہ اللہ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 6 سورتوں میں آیا ہے، سورۃ النساء میں، سورۃ الانعام میں، سورہ یونس میں، سورہ صافات میں، سورۃ الانبیاء میں اور سورہ قلم میں۔ ان میں پہلی 4 سورتوں میں یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور آخری 2 سورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے
حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، لہٰذا یہ اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر جب 28 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ یہ کافر اور مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو وحدہ لا شریک کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، انہیں دھمکیاں دی اور دعوت حق کا مذاق اڑایا۔ تب یونس علیہ السلام ان کی مسلسل مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے آدھی رات کو بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہر پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس کب نبی نے اس قول کی مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر حجت کی شرائط پوری نہ ہوئی تھی اور انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے جدا نہ کیا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو خیال آیا کہ اللہ کو میرا وہاں سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرہ اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر، اللہ کی اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ اگر وہ یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آخر کار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ خواتین و حضرات، جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا اللہ اس کی یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ قبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ابن حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے
یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں۔ آواز بہت ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جس کی دعائیں تیرے پاس قبول تھیں۔ جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم کر، تو اسی وقت مچھلی کو حکم دے کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، 7 دن، 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے۔ چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم پر سلام کو سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال نہیں ہوتے۔ یونس علیہ السلام بہت نحیف اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا، یکتین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیوں کو کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس، تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنے دکھ کا اظہار کر رہے ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور اس کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی؟ اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں جتنا تجھ کو اس بیل سے انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے نزدیک یہ نامناسب تھا کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جائے اور پھر وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے کے بعد وہاں کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ تبھی یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ وقت سے لے کر رعایا تک سب کے دل میں خوف اور دہشت پھیل گئی اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لیں، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز یہ اقرار کرتے رہے، اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا تاکہ وہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ یونس علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی۔ اس قصے میں سبق یہ ہے، کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو بس حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کوئی شہزادے نہیں تھے بلکہ غلام قوم کے ایک فرد تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی پرورش بادشاہ کے محل میں شہزادوں کی طرح عیش و عشرت میں ہوئی تھی۔ آپ کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے اور ہمیشہ مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنی قوم کے ایک فرد کی مدد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے نادانستہ دشمن قوم کے ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، جس پر آپ پشیمان ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں یہ شیطانی کام ہے جو آپ سے انجانے میں سرزد ہو گئی۔ بے شک وہ شیطان
सरीह बहकाने वाला दुश्मन है। एहसास होते ही आप अलैहिस्सलाम ने रब से माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं, परवरदिगार, बेशक मैंने अपने नफ्स के लिए मुसीबत मोल ले ली, तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। दूसरे दिन सुबह के वक्त आप अलैहिस्सलाम खतरात को भांपते और डरते हुए जब शहर पहुंचते हैं तो शहर के आखिरी किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आता है और कहता है, ऐ मूसा, बेशक दरबार वाले आपके कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, तो निकल जाइए। बेशक मैं आप अलैहिस्सलाम के खैरखाहों में से हूँ। यह खबर सुनते ही आप अलैहिस्सलाम डर कर वहाँ से चुपके निकल खड़े हुए, साथ ही दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, मुझे जालिम कौम से बचा ले। आप अलैहिस्सलाम मदैन जाने का इरादा करते हैं और मदैन की तरफ रुख करके कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डालेगा। जब आप अलैहिस्सलाम मदैन के एक कुएं के पानी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां लोगों की एक जमात अपने मवेशियों को पानी पिला रही है और एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम उन औरतों से पूछते हैं कि तुम दोनों यूं क्यों खड़ी हो? तो वो दोनों कहती हैं कि जब तक ये चरवाहे यानी मवेशियों को पानी पिलाकर नहीं चले जाते, हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकती, और हमारे वालिद उमर रसीदा बुजुर्ग हैं, तो आप अलैहिस्सलाम खुद उनकी बकरियों को पानी पिला देते हैं। फिर एक साए की जगह में बैठते हैं और अपने रब से इल्तिजा करते हैं, ऐ परवरदिगार, जो खैर भी तूने मुझ पर नाजिल की, मैं उसका मोहताज हूँ। ये कहानी मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत से सरफराज किए जाने से पहले की है। ज़रा तसव्वुर में लाइए, शाही महल में नाजो नाम में पला हुआ एक नौजवान अचानक अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ तन तनहा जान बचाकर मिस्र से निकलता है। नामालूम कैसी कैसी मुश्किलात और तकालीफ उठाकर सहराए सीना अबूर करता है। फिर एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां उसका न कोई पुरसान हाल है, न कोई वाकिफकार, न सर छुपाने की जगह है, न ही रोजी रोटी का कोई वसीला है। गोया गुर्बत और मोहताजी की इंतहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हर मौके पर अल्लाह से रुजू किया, नादानिस्ता कत्ल कर दिया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, मिस्र से जान बचाकर निकलते वक्त दुआ की, ऐ परवरदिगार, मुझे जालिम कौम से बचा ले। मदैन की तरफ रुख किया, रास्ता नामालूम है, कोई संगी साथी नहीं, तो फरमाया, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। और फिर कई दिनों का थका देने वाला सफ़र तय करके जब मदैन पहुंचते हैं तो अपनी थकावट के बावजूद खिदमत खल्क सर अंजाम देते हैं। कमज़ोर की मदद करने पर कमर बस्ता हो जाते हैं और दोनों औरतों की बकरियों को बगैर किसी मुआवजे के पानी पिला देते हैं। बकरियों को पानी पिलाने यानी नेकी का काम करने के बाद साए में जाकर आप अलैहिस्सलाम जिंदगी की सबसे बाबरकत दुआ मांगते हैं, परवरदिगार, जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना ही फ्रस्ट्रेट हुए और ना ही डिप्रेशन का शिकार हुए, ना ही हमारी तरह अपने रब से रोजी रोटी का सवाल किया, ना ही सर छुपाने के लिए कोई जाए पनाह मांगी, लेकिन एक ऐसी जामे दुआ की जिसमें सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया, सब कुछ अपने रब से मांग लिया। फरमाया, परवरदिगार, जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें यह भी बता दिया कि खैर व बरकत आसमान से नाजिल होती है और इसका नाजिल करने वाला आसमानों पर अपने अर्श पर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यह दुआ इतनी बाबरकत साबित हुई कि एक तही दस्त मुसाफिर जिन्हें इस शहर में कोई जानने वाला भी नहीं था, वहाँ उन्हें फ़ौरन ही सब कुछ मिल गया। मसलन मुलाजमत, सर छुपाने की बेहतरीन जगह, दीनदार ख़ानदान, नेक बीवी और रूहानियत की तकमील के लिए एक जलीलुल क़दर हस्ती। और बाद में इसी दुआ की बरकत से आप अलैहिस्सलाम नबूवत से भी नवाजे गए। ये होती है बरकत जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने से मिलती है, ये होती है बरकत जो दुआ करने से मिल जाती है। नीज़ तवक्कुल के बारे में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो वो उसे काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है, बेशक अल्लाह ने हर शय के लिए अंदाज़ा मुकर्रर फरमा रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कुल किया तो अल्लाह ताला ने भी उन्हें ऐसी जगह से वो सब कुछ अता किया जिसका गुमान इंसानी जहन किसी तरह भी नहीं कर सकता। आज भी जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करेगा, अल्लाह ताला उसके हर जायज़ काम के लिए काफ़ी होगा।
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم نے جس واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اپنے اندر بہت سے سبق لیے ہوئے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور جناب یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر تھے۔ آپ نے بچپن میں خواب دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے والد گرامی سے اس خواب کا ذکر کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس بات کی نصیحت کی کہ آپ علیہ السلام اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز بیان مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ السلام پر اور آل یعقوب پر آپ کے آباء و اجداد کی طرح نعمت کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کے حصول کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بابا کی آنکھوں سے دور کرنے کی تدبیر کر رہے تھے تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایک منصوبے کے تحت اس بات کا اظہار کیا کہ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، آپ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھائیں پئیں کھیلیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں تم حضرت یوسف علیہ السلام سے غافل نہ ہو جاؤ اور انہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو ایک گہرے کنویں میں اتار دیا۔ بابا یعقوب کے پاس آ کر کہا کہ آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا اور یوسف کو تو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر صبر کیا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں موجود تھے تو اس کے پاس سے مصر کو جانے والا ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی کے حصول کے لیے ڈول کو ڈالا تو یوسف علیہ السلام ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیا اور ان کو گنتی کے چند درہموں کے عوض مصر کے ایک بڑے گھرانے یعنی عزیز مصر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے اور اپنی زندگی کے ماہوں سال کو طے کرتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعقب کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں عزیز مصر اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا۔ جس نے سارے منظر کو دیکھا تو اس کو بڑی تشویش ہوئی، لیکن اس موقع پر اس کی بیوی نے اپنے رویے کو بدل کر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محل کے ایک بچے کو قوت گویائی عطا کی، جس نے یہ بات کہی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر کی بیوی کا الزام سچا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو الزام جھوٹا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع جب مصر میں پھیلی تو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی عورتوں نے عزیز کی بیوی کے کردار پر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ کس طرح اپنے ہی پالے ہوئے نوجوان پر فریفتہ ہو گئے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی باتوں کو سنا تو اس نے عورتوں کو اپنے گھر مدعو کیا اور ان کے لیے مسند تیار کیا اور ان کے ہاتھوں میں پھلوں اور چھری کو تھما دیا۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ یوسف علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے ان عورتوں کے مکر سے نجات دلا اور مجھے جیل خانے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے مکر کو رفع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام جیل خانے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کی 2 قیدیوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنے خوابوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو سن کر ان کو یہ بات بتلائی کہ تم میں سے ایک شخص سولی پر چڑھ جائے گا اور ایک بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ ساقی بننے والے قیدی سے آپ نے کہا کہ بادشاہ وقت سے میری بابت ذکر کرنا۔ قیدی آزاد ہونے کے بعد بادشاہ وقت کا ساقی بن گیا،
لیکن وہ بادشاہ وقت کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس گزرنے کے بعد بادشاہ مصر کو خواب آیا کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں، جبکہ 7 سرسبز بالیاں جبکہ باقی خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ وقت کے ساتھی کو فی الفور حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال عالمگیر قحط پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ خوشحالی کے سالوں میں اگر غلے کی تدوین کر لی جائے تو اس سے لوگوں کی غذائی ضروریات پوری ہو جائیں گی اور قحط سالی کے اثرات سے بچ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو سننے کے بعد بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب کر لیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کی ذمہ داریوں کو سنبھال لیا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام عزیز مصر بن گئے اور مصر کے انتظامی امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے۔ جب خوشحالی کے سالوں کے بعد عالمگیر قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو جہاں پر دنیا کے دیگر مقامات کے لوگ اس کے زیر اثر آئے، وہیں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس قحط کی زد میں آئے۔ جب انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ مصر سے غلہ مل سکتا ہے تو وہ آپ علیہ السلام سے غلے کے حصول کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ ان کو باتوں باتوں میں ان کے خاندان کے بارے میں معلومات لیں اور یہ بات کہی کہ اگلی مرتبہ جب تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگے تو ان کی پونجی کو بھی ان کے سامان میں ڈال دیا گیا۔ جب واپس پہنچے تو انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی خواہش پر بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کا کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر آمادہ نہ تھے، لیکن جب سامان سے پونجی بھی برآمد ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت بنیامین کو لے کر جب بھائی پہنچے تو غلے کو تولا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت بنیامین کی بازیابی کے لیے بھائیوں نے التجائیں کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب قافلے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو اس بات کی اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے بنیامین کو چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر انتہائی دل گرفتہ ہوئے اور آپ کی بینائی بھی آپ کے آنسوؤں کے ساتھ گل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسے عالم میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جا کر بنیامین اور یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اب کی مرتبہ جب بھائی گئے تو خریداری کے لیے ان کے پاس جمع پونجی موجود نہ تھی۔ انہوں نے بڑی دل گرفتگی سے عزیز مصر کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ سے صدقہ لینے آئے ہیں اور آپ ہمیں صدقہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لبوں سے جب یہ الفاظ سنے تو آپ علیہ السلام نے کہا، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اتارا اور فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو بعض بیٹوں نے بے ادبی کے یہ الفاظ کہے۔ اسی اثناء میں جب باہر سے آنے والے بھائی گھر پہنچے اور قمیض آپ پر ڈالا گیا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ بیٹے شرمسار ہوئے، آپ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا اور تمام اہل خانہ مصر روانہ ہوئے، جہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے والدین اور بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صبر و استقامت اور اللہ پر توکل کی عمدہ مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر بڑی سے بڑی آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے انہیں کنویں سے لے کر مصر کے قید خانے سمیت ہر جگہ آزمایا اور بالآخر اپنے توکل کے بلبوتے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عظیم الشان سلطنت پر حکومت کی۔ دوستو، حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں۔ اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں ان کو کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو
بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ طاقتور سے طاقتور مرد بھی اسے آسانی سے ہلا نہیں سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کر لینا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، مگر ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر بھی کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا، لہٰذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہ کاٹ سکی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اختصار کے مد میں یہاں چند آیات کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے، تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم کسی کام کرنے کا عزم کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ سورہ طلاق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی ذات پر توکل کرنے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ انتہائی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف مقامات پر اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم بھی دی اور ترغیب بھی دی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس ہو گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خام خواہ واپس آ گئے۔ اگر ہم کچھ روز اور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس ارادے سے باخبر ہو کر احد کے نقصانات کی تلافی کے لیے اگلے دن صبح سویرے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ صحابہ اکرام زخمی اور تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ بنی خزاعہ کے ایک شخص نے مسلمانوں کے حوصلے کا مشاہدہ کر کے اس کے متعلق ابو سفیان کو اطلاع دی اور اسے واپس جانے کا مشورہ دیا۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہو گیا اور وہ واپس مکہ لوٹ گئے، مگر ابو سفیان نے ایک شخص کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس پر صحابہ کرام بجائے ڈرنے کے بے ساختہ بول اٹھے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ان اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ ان اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ بس آدمی جائز اسباب اختیار کرے، لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھے، شریعت پر عمل پیرا رہے، اللہ کے عذاب اور ناراضی سے ڈرتا رہے، اللہ کی رحمت سے معافی کی امید رکھے۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے ہم کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے ہر ممکن اسباب اختیار کریں
اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، یقیناً بہتری کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا میں توکل بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا مطلب یقین اور انحصار ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ توکل بنیادی طور پر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے، جو ان نتائج کو قبول کرتا ہے جن کا فیصلہ وہ کرتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی نکلیں۔ دعا کی قبولیت کا انحصار آپ کے یقین پر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ ناظرین، عام زندگی میں بھی توکل کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر و شکر کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا کہ اس سے پہلے کبھی نہ لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور میرے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو اللہ تعالیٰ کا قول یاد آ گیا، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے؟ جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی ہو، غربت و افلاس کی ہو یا گناہوں کی، کون ہے اس پاک ذات کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور وضو کیا، واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتاری، دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر سے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ دہرا رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا کون؟ جواب آیا ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا مریضہ کدھر ہے؟ اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور تقریباً غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اگر فیس دینے کے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح کیوں بے آرام کیا رات کے وقت؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب تو ہمارے ہمسائے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش ہو گیا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور روندھی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم میں تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سنوں۔ میں نے ڈاکٹر کو پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔
اور آپ علم کے خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔